مائک کہاں بھی چھوٹا کرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمدللہ معلوم ہو نا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین مائک کھولو مائک والصلاة والسلام علی سیدنا وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله پیچھے سے کر لیں گے پیچھے مولانا محمد منظار برکاتی صاحب اس بات کا اعلان کیا ہے بیچ کا آپ کے پیارے محبت جیسے ویڈیو چالو کری پہلا جلسہ تھا جسے مجھے خراب کرنے کا شک تھا ظاہر سی بات ہے کہ کیسی وبا پھیلی کیسا ماحول بنایا گیا ایک ایسا خوف پیدا کیا گیا کھلنا نہیں چاہیے یہ ویڈیو بنا رہی جس سے لوگ خوفزدہ ہو کر اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے آقا دو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر و اذکار کی محفلوں سے مسجدوں تک کی محفل رکھا یا گھروں کے اندروں تک محفل رکھا ظاہر سی بات ہے دور حاضر اور پرفتن دور اس پر کوئی بات کرنے سے پہلے میں یہ ضرور آپ کو بتاؤں گا کہ دور حاضر کے ماحول سے ہم سب واقف ہیں ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ کس دور سے ہم گزرے لیکن میرے عزیز میں تمہیدی گفتگو میں ایک بات واضح کرنا اسی دور سے گزرتے ہوئے ایک ایسا ماہ مبارک بھی گزرا جسے ہم رمضان المبارک کہتے ہیں اور اس کے نام نامی اس میں گرامی سے اسے منسوخ کرتے ہیں اور جو کبھی مسجد نہیں جاتا اس مہینے میں وہ بھی جو ہے امام کے پیچھے کھڑا رہتا ہے میرے عزیز میں اس بات کو صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی محبتوں کے حوالے سے میں آپ کو کر رہا ہوں یا اپنے آقا اپنے ریفارمر اپنے مونس اپنے غفار محسن انسانیت سے اتنا پیار کرتے ہیں اس کا سرا تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم مہینے میں آپ کو عطا کیا کوئی ذرائع نہ تھا کوئی سبیل نہ تھی لیکن اس کے باوجود رب تبارک و تعالیٰ نے جب شام کا دسترخوان سجا تو روزے دار کے دسترخوان پر وہ تمام نعمتیں مہیا کر دی جس کا وہ مستحق سبحان اللہ سبحان اللہ صحیح بات میرے عزیز کوئی بھی روزگار رمضان المبارک کے ماہ مبارک میں یہ شکوہ نہیں کر سکتا کہ مجھے سحری نصیب نہیں ہوئی کہ مجھے افطار میں اچھے اچھے کھان پکوان نصیب ہوئی رب تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں وہ ساری نعمتیں جو تمہارے لیے پیدا کی
وہ ساری نعمتیں تمہارے دسترخوان پر سجا عزیزان گرامی، میں یہ بات صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے اجتماعی طور پر ہم اس سے رکے رہے، اس لیے کہ ہم اغیار کی حکومت میں ہیں، ایسی حکومت میں ہیں جس کا فرمان جاری ہوا تو اس کو ماننا پڑا، مسرور ہو کے نہ مانا، مجبور ہو کے لیکن مانا تھا، لیکن اس کا سیا رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایسا دیا اس لیے دیا تم نے اپنے محبوب کے ذکر کو محفل میں نہ جانا، اپنے دل میں بسا رکھا۔ ہر دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائے، ان کے فرمانے آنے پر عمل کرتا نظر آ رہا تھا، ہر انسان پر عمل کرتا ہوا نظر آ رہا تھا، تو رب نے نعمتوں کے دروازوں کو کھول دیا، وسیع کر دیا کہ ہر دسترخوانوں کو وہ ساری نعمتیں جس سے تم عام دنوں میں محروم رہتے تھے، رمضان المبارک کے مہینے میں تمہارے دسترخوان پر عزیزان گرامی، یہ تمہیدی اسلوب میں نے اس لیے کی یا بہت دن کے بعد یہ موقع نصیب آیا کہ ہم آپ سے محروم ہمارے علماء کرام بھی ہیں، حفاظ کرام بھی ہیں، حافظ وارث صاحب بھی ہیں، ذمہ دار لوگ بھی موجود ہیں۔ مختصر سی گفتگو کروں گا لیکن بڑی ذمہ داری کے ساتھ کروں گا کہ آپ کو رب تبارک و تعالیٰ کس انداز سے نوازتا ہے، لیکن ایک بات سمجھ لینا کہ کبھی تعلیم ایک حاصل نہیں ہوتی، پوری زندگی ہوا میں ایک ہاتھ ہلاتے رہو گے، اس سے آواز آنے والی ہے، جب تک دونوں ہاتھ ایک دوسرے سے نہیں ملیں گے آواز پیدا نہیں کر سکتے۔ رب کو جب تک تم راضی نہیں کرو گے تب تک اس کی نعمتوں کا صلہ نہیں ہوگی۔ میں رب کو راضی کرنا ہوگا، رب کو خوش کرنا ہوگا، رب کے ذکر کو بلند کرنا ہوگا، اور کیسے اس ذکر کو ہم بلند کریں گے؟ آئیے اس کو شروع کرنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے اس ساری کائنات کے آقا و مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ ضرور پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کو بہتر ضرور صلی علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمائشیں ہو رہی تھیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں بالکل بیماری سے اٹھا ہوں لیکن بہر آیا کیونکہ نعت مصطفیٰ کی فرمائش ہے اور نظم کی بھی فرمائش ہے، تو دور حاضر کے اعتبار سے نظم تحت میں سماعت فرما دیجیے اور نعت کا نظم سنیے۔ کون کہتا ہے یہ لفظوں کا خزینہ، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، دل کی تخطیط میں لفظ مدینہ، دل کی تخطیط میں لفظ مدینہ لکھ دو، دل کی تخطیط میں لفظ مدینہ لکھ دو۔ اور میرے عزیز کس سنی کی یہ تمنا نہیں کہ میں حج بیت اللہ کے لیے جاؤں یا عمرے کے لیے جاؤں
اور وہیں میری روح کو جو صحیح سے برباد کر جائے، نکال دی جائے اور میرا انتقال ہو جائے، بھائی میں لوگوں کس کی تمنا نہیں تھی، لیکن یہ شیر سے بات فرمائی، یہ تمنا رکھا ہے اپنے دل میں اور شیر سے مولا درے پائے نبی پہ سید، واہ 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 واہ، جسے اعظم دل کا شیر کا شیر یہ ہے کہ مولا اگر گنبد خضرا کے قریب، موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب، ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جیان کی دعا، ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں مرنے کو بھی تاریخ میں جیان کی دو، ایسے مرنے کو بھی، اور یہ شعر بھی بطور خاص سماعت فرمائے کہ جان ستاروں کی حسین وادی کو، واہ واہ واہ، جان ستاروں کی حسین وادی کو، کچھ نہ لکھ پاؤ تو میرا کیا سینہ میرا سینہ لکھ دو، دل کی تقدیر میرے لفظ مدینہ لکھ دو، دل کی تقدیر میرے لفظ مدینہ لکھ دو۔ اور یہ شعر بھی بطور خاص سماعت فرمائے کہ خود ہی طوفان پہن لیتے ہیں ساحل کا لباس، جی جی بے شک، خود ہی طوفان پہن لیتے ہیں ساحل کا لباس، اپنی کشتی پہ اگر حج کا مہینہ اور کربلا کے منظر کربلا کے تعلق سے مولانا صاحب نے بھی اشعار پڑھے اور مولانا نے بھی اشعار پڑھے، میں بھی ایک شعر سے جوڑنا چاہتا ہوں، سماعت فرمائے کہ ڈوب جائے پہنچتے ہی جہاں سن کے تیر، بے شک بے شک، ڈوب جائے پہنچتے ہی جہاں سن کے تیر، کربلا والوں کا شبیر کا سینہ لکھ دو، کربلا والوں کا شبیر کا سینہ لکھ دو، دل کی تقدیر میں لفظ مدینہ لکھ دو، دل کی تقدیر میں میں نے آپ کو تھوڑی سی تعلق سے ترتیب کروں گا، یہ بتائیے اگر تو مسئلے میلاد ہے، آقا کا میلاد ہے، اگر کسی سیاسی کسی ایک ادنا شخص کا کوئی بڑا آدمی نام لے دے تو اس کے حالات ایسے ہوں گے رقص کرتا ہوا پکڑ کر وہ کہے گا کہ آج ہمارے علاقے کے ودھائک نے اپنے اسٹیج سے میرا نام ایسے ہی
اگر ہمارے یہاں سے چنے گئے سانسد مہودے رحمان بھٹ پر نام لے کیا کرنا اچھلتا کودتا یہاں سے لڑکی تک پہنچا کہ میرا نام نقی صاحب لے چیف منسٹر لے تو اور بڑی بات ہے پرائم منسٹر لے تو اور بڑی بات میرے عزیز ہم ہندوستان میں ہمارا ہم ذکر کر دیتے تو ہم اس میں رقص کرتے ہوئے پھرتے ہیں میرے آقا کے سربلندی کا اعلان اس کی باغبان زندگی کا اعلان اس کی رفتوں کا اعلان میرا رب کر رہا ہے اور حالات بوڑھی اور سچ ہے سبحان جس کے اس کا حال یہ ہے کہ میرے عزیز لوگوں کو عیادت کے لیے اس کے گھر پہنچنے صرف ایک پورا میرے اپنی حفاظتوں کے باوجود بڑی وہ کردار کہ خدا کا قسم دنیا میں مثال میرے وہ زندگی وہ لمحے دنیا کے سامنے کوئی نہیں کرتا میرے آقا کی زندگی کا تبصرہ کرنے سے پہلے انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے دیکھو میرے عزیز میرے آقا کی زندگی ایسی زندگی ہے ایسی معتبر ایسی محبت ایسی انداز کی زندگی ہے کہ اہل سنت پر جماعت پر زبر پرمن پیدا ہو جائے دنیا میں قدم کی ہوئی نظر آئے گی اور آخرت میں کوئی سربلندی حالات ہمارے یہ ہیں کہ کچھ ایسا ظن ہو رہا ہے کہ پہچانے نہیں جاتے کہ میرے دل کے ٹکڑے ہیں میرے دل کے ٹکڑے جانے میرا میں نے عرض کیا حالات ہمارے بہت ہی عجیب و غریب ہیں اور دور حاضر حالات بنائے نہیں کر سکتے ہماری نگاہوں کا سامنا یہ شکوے نہیں ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حضور مجاہد دورہ نے اپنے دو مصرے میں کہا یہ شکوے شکایت ہو بے سود ہو بچے گا زمانہ کردار دنیا کے لیے نمونہ بننے کے لیے آیا دنیا میں لوگوں کو اپنے آقا کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا دنیا میں دیکھنے کے بعد یہ محسوس ہوئے کوئی اور یہ نہیں ہے غلام مصطفیٰ ہے جو کسی کو آزاد کر جائے چلا جاتا ہے لیکن حالات ہمارے ایسے نہیں کب ہم مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کرتے ہوئے نظر آئے کب ہم ان کی ذات کا مطالعہ کریں گے ہم دوسروں کو یہ پیغام دیں گے کہ ہم مصطفیٰ سے ماننے والے اور چاہنے والے اور تجربہ پانے والے میرے عزیز تمہاری محبت میں کوئی کمی نہیں تمہاری محبت میں تمہاری محبتیں نہ ہوتی یہ جلسے جلوس ہو رہے ہیں نہ ہوتے تمہاری محبتوں کی تصدیق ہے لیکن ایک بات ماننا ضرور چاہوں کوئی ایسا کرنا میرا ہو یا آپ
یہاں اپنی زلفوں کو سنوارنے کے لیے، اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے آئینہ نہ لگا، سب کے گھر میں آئینہ لگا ہوا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہم اس میں جب باہر نکلیں تو اپنی زلفیں سنوارنے، اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے کچھ لگا کوئی آپ تو نہیں ہے، کیا جانے باہر نکلیں میرے عزیز۔ لیکن اگر اس شیشے پہ، اس آئینے پہ ایک پردہ ڈال دیا جائے تو کیا آپ کی شکل سے نظر آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ کیا آپ اپنے آپ کی خوبصورتی دیکھ سکیں گے؟ نہیں دیکھ سکیں گے۔ کیا آپ اپنی زلفیں سنوار سکیں گے؟ نہیں سنوار سکیں گے۔ تو میرا تنظیم کر رہا ہوں، تمہاری نگاہوں پر غفلت کا ایسا پردہ ڈلا ہوا ہے، اسے ہٹا دو۔ سب سے بہترین امت عزیز، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج وہ غفلت کا پردہ کیا مسجد کی فصیح سے اذان کی صدائیں بنی، ہم ہوٹلوں پر بیٹھے تھے، مسجد کی وہ محراب و جرائم ہماری پیشانیوں کی منتظر ہے، ہمارے سجدوں کا مقابلہ ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہوٹل پر بیٹھے نماز پڑھتے ہیں۔ ہم کسان تو ہیں، اس مثال سے تمہارا ٹریکٹر چلانے والا کوئی ڈرائیور تو ہو یا خود چلانے والے ہو، کوئی نہ کوئی ڈرائیور تو باہر جاتی ہے گاڑیاں تو ڈرائیور بھی رکھا جاتا ہے، یا کسی پارٹی میں ہمارے ہمارے والد صاحب جو ہیں بچے کا لگنا انتظام اچھا ظاہر سی بات ہوا، منشی بھی منیم بھی بچے سے نکالنے والے بھی اور اس کے اندر لگانے والے بھی، اسے بنانے والے بھی، اسے سجانے سنوارنے والے بھی، سب اگر وہ منشی کا اور منشی کا کہا بولا کئی دن یہ برداشت کریں گے؟ میں بیا کیسی رب کر رہا ہوں، مثال سے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ ذہن میں اتر جائے۔ بہت زیادہ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں تو 3 دن، اس سے زیادہ یہ برداشت نہیں کریں گے۔ اگر وہ حضوری پہ آوازہ ہوگی تو اس سے یہ ہاتھ جوڑ کے کہیں گے یہ میرا پیچھا چھوڑ دے، میرا نقصان کیوں کرنا ہے، کہ میرا کہنے ہی کوئی نہیں مان رہا ہے تو میرے بچے بھی چھوڑے، یا اس کا کہنا لیبر نہیں مانے تو لیبر جو ہاتھ مار لگا تو اپنا چلا جاؤ گیا، مدھیہ پردیش کیا چھتیس گڑھ کہاں سے آتے ہیں وہی چلا جائے، میرا پیچھا چھوڑ دے ورنہ میرا مالی مجھے حساب پوچھے، انہوں سے کیا جواب مانگو ہے نا یہ بات؟ تو بلا تمثیل بھی رہا لفظی بھی موجودی مستقل میں رہ جائے گا، تمام وجہ ہم چھوڑ رہے ہیں، ہم چھوڑ رہے ہیں، اگر ہم چھوڑ رہے ہیں ورنہ ہم نہیں چھوڑ رہے ہیں، جیسا میں ہم نہیں جا رہے ہیں، میں تو حدیث کب تک کے رب تبارک و تعالیٰ تمہیں شوقات نوٹس ملے گا، تم سے ایکسپلانیشن سوال نہیں دے گا، تم سے اب پوچھ کر نہیں ہوگی، اسی دنیا میں ہو رہی ہے، ہمیں یہ بات کرنی ہے۔ ساری حکومتیں اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری پوچھیں چھوڑے ہماری ہونے والی آزاد پابندیوں لگائے گئے، ہم کو گرانی کی جائے، ہمارے مدارس کے اہلیت یہاں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جہاں پہ ہمارے بچے قرآن حفظ کرتے ہیں، حدیث مبارکہ کا ذکر، رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام ان کے فرمان پڑھ رہے ہیں، اسے نہیں چاہیے۔ یہ سب ہماری حضوری کی سزا تھا، اب بھی غفلت کا پردہ ہٹاؤ، تم سے بہتر کوئی نہیں، تم سے بہتر کوئی نہیں ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ جب جبر بدل کوئی لیجیے دبے ہوئے اس کیڑے کو رزق دے دیتا ہے، تم کو انسان ہو اس کی حضوری جو اس کو
راضی کرنے کے لیے والدہ خدا والا کے دوستوں اپنی پیشانی جھکا دو تمہارا رزق تمہارے گھر رکھتا بھالوں کو اٹھایا نہیں اپنے محبوب کو ذکر کو اس ذکر کو اٹھایا نہیں اس لیے پڑھانے والا وحدہ شریف ہے پڑھانے والا بھی بڑا ہے سب سے بڑا پالنہار ہے رزاق ہے ستار ہے جبار ہے لیکن ایک دن خیال آتا وہ قہار یہ خیال آتا جو قہار ہے تم پر پتہ نہیں نازل کر سکتا ہے اور ایسے ہی نازل ہو رہا ہے جو ظالم مجھے تم پر مسلط کرتی ہے یہ ہماری نافرمانی کی وجہ سے میرے عزیز دیکھو جب تم مسجد میں جاؤ دین سیکھیں دین سیکھیں دین سے دور نہ رہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے گھر کا ہر بچہ حالی میں دینی ہو جائے گا ہمارے گھر کا ہر بچہ حافظ قرآن ہو جائے گا میں یہ نہیں کہتا میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے گھر کا ہر بچہ کم سے کم ناظرِ قرآن ہو جائے کم سے کم سنتوں پہ عمل کرنے والا ہو جائے کم سے کم مصطفیٰ جانے کی زندگی سے وابستہ ہو جائے اس کا جاننے والا ہو جائے اور اس کے بعد انجینئر بن جائے وہ ڈاکٹر بن جائے وہ IAS وہ IPS بن بے پناہ خوشی ہوتی ہے جب میں پڑھتا ہوں کہ محمد حسین IAS ہو گیا محمد حسین IPS ہو گیا ہے محمد حسین MBBS کوالیفائی کیا ہے محمد حسین JEE ایگزامینیشن میں پاس ہو گیا ہے سب کا خاتمہ کر گیا ہے میرے لیے بڑا خبر ہوتی ہے اس لیے وہ ایک امتیازی حیثیت رکھ رہا ہے اور دنیا کی نگاہوں میں نگاہیں رکھنے والا امتیازی امتحان پاس کر رہا ہے میرا کہنا یہ ہے امتیازی امتحان پاس کر کے دنیا کی نگاہوں میں نگاہیں مقابلہ کر رہے ہو وہیں اپنے دل کو مصطفیٰ علیہ رحمت کا عقیدہ دار بولا تو رسول تمہاری زندگی کا بھی تم کسی منصب پہ فائز ہو گئے تم پہلے پورا بات سمجھ سکتے مالک پہلے تو اللہ کہ فرما بردار بندے ہو پہلے تمہاری پریشانی بارگاہ والا مطلب قدوس میں جھکی ہوئی ہو اور دل مصطفیٰ جانے رحمت کا بطیہ بنا ہوا ہوگا پھر تم انجینئر ہو گے پھر تم ڈاکٹر ہو گے پھر تم ورسیئر ہو گے IAS ہو گے IPS ہو گے PCS ہو گے امتیازی حیثیت رکھو گے پورا قسم دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تم گفتگو کرنے میں ان پیروں میں سے نہیں کہ میں تمہیں جو ہے جاہی بالکل نہیں میں تمہیں کیا مجھ سے زیادہ علم تمہاری تاکہ تم حق و باطل کی پہچان جان کر تم صحیح و غلط پہچان جان کر تمہیں سیدھا راستہ تمہیں بہکانے والا کوئی تمہارے گھروں میں آگیا تمہیں بہکانے ایمان میں ڈاکہ نہ ڈالے تم پہلے سے جانو عشق مصطفیٰ اصل ہے اگر عشق مصطفیٰ سے دل خالی ہے سینہ خالی ہے پہچان جانے سے تمہارے کوئی یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں 6,666 برس کے بعد نتیجہ ہمیں جانتے سب ہو یار گنتی سب جانتے ہو آنکھ اور بولنا ہوتے ہیں کون وہی صرف پرسن وہی ہے جس نے سجدے ملتا ہے تعظیمی سجدے سے
کوئی جگہ رب کی عبادت سے خالی نہیں تھی، لیکن عظمت رسول سے انکار آج تک اس کا نام لینے سے بھی فائدہ نہیں ہے. کیا فائدہ میں باوجود ہے بہت مشہور آدمی ہے، بہت مشہور ہے اور سب کو بتا ہے. ایک طرف سے اسی بتا رہے ہیں یہ جو غفلت ہے نا اسی کی، ارے اسی کی بھیا ابلیس، وہ جناب ابلیس تو سب کے گھر میں قیام کرنے اس دور. فجر میں آپ اٹھتی ہے صحیح بات. دبایا دوسری کروٹ سورج نماز واقعہ مجھے یاد آ رہا، میں آپ کو گوشت گزار کر دوں. اور وہی کام کیا دبایا آخر نماز پڑھا، دن بھر روئے، شام ہو گئی روتے روتے، نماز میں روتے رہے، ظہر میں روتے رہے، عصر میں روتے رہے، مغرب میں روتے رہے، عشاء میں روتے رہے، فجر تک روتے رہے. دوسرے دن جب آیا رو رہے اور نماز پڑھا، اور اس کو یہ پتا چلا کہ یہ نماز میں نے قضا کی، اس کی اجرت کیا دے دی رب تبارک و تعالیٰ، اس کا 10 گنا ثواب سبحان اللہ لکھ دیا. اس نے کہا اب کیا کریں، یہ جو معاملہ الٹا ہو گیا، ثواب والا مل گیا، کہا اٹھیے اٹھیے اور میں نے سنا دیا نماز پڑھو نماز پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ سمجھ گیا، لیکن ہم ناقص ہیں، ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں. وہ ولی اللہ کا پسندیدہ بندے، وہ سمجھ گئے، آپ سمجھ نہیں پاتے، وہ غفلت میں چلا جاتا ہے اور پھر دوسرے دن آپ کا نظریہ جو ہے پورا خراب ہو جاتا ہے. ظہر بھی غائب ہو جاتی ہے، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی. عزیز کوشش یہ جلسے یہ میرا مصطفیٰ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا، یہ ہمارے ہیں. آپ نے ہمیں اچھا کھانا بنا دیا، اچھا جلسہ کرا دیا، نذرانہ دے دیا. ہم تو یہ مان رہتے ہیں کہ ہمارے علماء کرام کے آنے کے بعد، ان کی تقریر اور وصیت کے بعد، اگر اس محفل سے 4 آدمیوں نے یہ طے کر لیا کہ فجر کی نماز پڑھیں تو ہمارا آنا مبارک ہے اور اس کے جلسے کا مبارک ہے. ہم سب کا بیٹھ مقبول ہو جائے. انشاءاللہ انشاءاللہ. ہاتھ کھانے کی ضرورت نہیں، میں کسی سے ہاتھ نہ کھاؤں، جی جی صرف اپنے دل میں صرف حلال کیجیے. اور بزرگ تو اب جاتے ہی نہیں، بزرگ سے نہیں آتا، کہوں گا نوجوانوں سے بھی کہوں گا ہاتھ نہیں دل میں عہد کر لیجیے. آج میں کارے نبی کی موجودگی میں اور نائبین رسول کی موجودگی میں یہ عہد کرتا ہوں جلسے میں کل صبح فجر کی نماز قضا کی. انشاءاللہ انشاءاللہ. صرف عہد کرنا ہے. بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جزا فرمائے گا اور اس جلسے کا قبول ہو جائے گا ہمارا فیصلہ بھی. اور ایک آخری بات میرے عزیز، ہم بیٹھے ہیں میں یہ نہیں کہتا ذکر کبھی ختم ہی نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوتا. ایک سیکنڈ ایک لمحہ رب کا اور رب کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے، کوئی لمحہ خالی نہیں. لیکن متبع
یہ پروگرام اگلے کسی پروگرام کا نہیں ملتوی ہوگا، کوئی اور علماء کرام آئیں گے، چلتا میں آؤں گا، کوئی اور آئے گا، اگلے لوگ پھر وہ ملتوی، یہ بھی ملتوی ہوگا۔ ابھی ہم گھر میں پہنچے، اس محفل کو جن فرشتوں نے گھیر رکھا تھا وہ رب تبارک و تعالیٰ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے میرے فرشتے کہاں فرشتے عرض کریں گے، اے رب تبارک و تعالیٰ ہندوستان میں مراد آباد کی سرزمین پر ایک جگہ ہے جیت واڑہ جسے رحمت نگر کہتے ہیں، وہاں رب ارشاد فرمائے گا، رب علماء ضرور شہادت جانتا سب ہے، اس کے بارے میں اگر کہیں سے بھی بنا رکھنے سے کچھ ہوئے کی گنجائش ہوئی، ادھر ادھر ہوئی گئے، کام سے چلے جاؤ گے، وہ لوگ کام سے چلے گئے جنہوں نے آپ کے بارے میں ادھر ادھر کیا تھا، چلے گئے، ان کا کام ہو گیا۔ میرے ذہن میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کام نہیں پہنچیں گے، اپنے بسترے سے نہیں لیں گے، فرشتے رب تبارک و تعالیٰ فرشتے عرض کریں گے، رحمت نگر جیت واڑہ گیا جو رب ارشاد فرمائے گا، میرے بندے کیا فرشتے عرض کریں گے، اے رب کریم تیرے بندے تیرا تیرے محبوب کا ذکر، واہ واہ سبحان اللہ، تیرا تیرے محبوب کا ذکر کرے، رب ارشاد فرمائے گا، اے فرشتوں تم گواہ ہو کہ میں نے اسے محفل میں بیٹھے ہوئے تمام